السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے میرے بہت ہی فیوریٹ ڈرامہ کے بارے میں کہ ایک محبت اور میرا ایک فیوریٹ ڈرامہ ہے، اور آج ہم اس کے پرومو کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں جو خوشبخت ناز ہے وہ مسٹر ملک کا پروپوزل ریجیکٹ کرتی ہے یا ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو 70% چانسز ہیں کہ یہ پروپوزل ایکسیپٹ ہو جائے گا اور 30% چانسز ہیں کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اب ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوگا، اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ کیونکہ جس ٹائم مسٹر ملک یہ بات کریں گے، یعنی ہارون بات کرے گا خوشبخت سے، اس وقت خوشبخت آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بہت ہی بیسٹ جو فرینڈ ہے وہ اس پر شک کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ناز کو پسند کرتا ہے اور ناز کو اس چیز کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ آلریڈی اتنی پریشان ہوتی ہے کہ وہ ملک کو یعنی ہارون کو ایز اٹ از کوئی آنسر نہیں دے پاتی۔ اب ہارون تو اپنی طرف سے بڑا خوش ہے کیونکہ اس کو نہ تو نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ ہر طرف تیاریاں کرتے پھر رہے، ہر ایک کو بتاتے پھر رہے کہ میں شادی کرنے والا ہوں محترمہ سے، یعنی وہ خوشبخت ناز کو محترمہ بولتا ہے۔ دوسری طرف ناز جو ہے اپنے والد صاحب سے اس بات کا ذکر کرتی ہے، ان سب باتوں کا، اور اس کے والد صاحب بھی اسے کوئی ایسا جواب نہیں دیتے تسلی بخش جس کو لے کر وہ اپنی لائف کا اگلا ڈیسیژن کر سکے۔ اب اگر بات کریں ہارون کی، تو ہارون یہ بات اپنے پورے گھر میں پھیلا چکا ہوتا ہے، اور ہارون کی جو بھابھی ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی ناز سے مل چکی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن کیونکہ ملتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، تو وہ بڑا اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ ایک بندی شادی شدہ ہونے کے بعد پھر طلاق یافتہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو کیسے مینیج کر رہی ہے، تو وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں آگے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں بات کریں ناز کی، تو ناز جیسے ہی وہاں سے اپنی دوست کے ہسبینڈ سے مل کے واپس آ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو بالکل یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اسے پسند کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو تو یہی لگتا ہے کہ اس نے مجھے انکار کر دیا تھا تو اٹ مینس کہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر اس کو پسند کرتا تھا، اور یہ چیز اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ لیکن ہارون کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ کیا پتہ ناز جو ہے وہ اس سے تنگ آ کر ہارون سے شادی کے لیے ہاں کر دے، اور ہارون کی بلکہ جو ناز کی فیملی ہے وہ بھی اس کو فورس کرے کہ آپ جو ہے وہ ادھر شادی کر لیں تاکہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائے۔ دوسری طرف اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی بھابھی کی، ہارون کی بھابھی کی باتوں سے ہارون کی ماں پر کیا اثر بنتا ہے۔ ہارون کی ماں ایک بہت ہی اچھے دل کی انسان ہے، جو کہ ہارون کا پروپوزل سنتے ہی جس طرح فنی طریقے سے ہارون نے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو وہ اس کو دیکھ کر کہ وہ خوبصورت ہے تو بس ہارون کی ماں نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ بھابھی اس کی ماں کو بتا رہی ہوتی ہے، باتوں میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہے، اور جو ہی ہارون کی ماں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ان کی شادی کی ولن بن جائیں گی۔ ہارون کی ماں یعنی کہ وہ یہ چاہیں گی کہ یہ ایک ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہ کرے جو کہ طلاق یافتہ ہے۔ اب یہ چیز تو ہارون کے لیے بڑی ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی، لیکن ہارون اپنے ہی طریقے سے ہر ایک کو سمجھاتا ہے اور وہ دوبارہ سمجھ لے گا۔ اب ہماری جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس میں جو سب سے فنی چیز تھی وہ مجھے یہ سین لگا تھا، جب یہ اپنے ماں باپ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، یہ بہت خوبصورت ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور اچانک سے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب بھلا ایسے بھی کوئی اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں اس سے یوں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ سب پہلے موقع دیکھتے ہیں کہ کیا میرے ماں باپ اس بات پہ راضی ہوں گے یا نہیں، پھر آرام سے بیٹھ کے تسلی سے بات کرتے ہیں، اور اس نے تو ایک ہی سیکنڈ میں پوری بات بتا دی اور اس کے ماں باپ راضی بھی ہو گئے۔ یہ بڑا فنی مومنٹ تھا اس ایپیسوڈ میں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو پر۔